بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ فیصلے کی گھڑی ہوگی، عورت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت کہے گی مولا آج فیصلے کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ رب تعالیٰ کہے گا کہ انصاف کس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ عورت کہے گی مولا تعالیٰ میرے ساتھ انصاف کرو۔ رب کہے گا کہ تیرا انصاف تو یہی ہے کہ تو نے گناہ صغائر و کبائر اتنے کیے ہیں جس کی سزا تمہیں جہنم میں بھگتنی ہوگی۔ وہ عورت کو کہے گی مولا ان گناہوں کے حقدار صرف میں ہی نہیں ہوں۔ رب کہے گا پھر کون ہے؟ وہ عورت کہے گی میرے مالک میرا باپ بھی شریک ہے۔ اگر میرا باپ مجھے روکتا، ان گناہ صغائر و کبائر سے ہمیں منع کرتا، ہمیں صحیح راستہ دکھاتا، تو میرے مالک میرا باپ ہر حال میں ہر صورت میں مجھے روک سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں روکا۔ رب کہے گا کہ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ عورت کہے گی میرے ساتھ میرا باپ بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر کہے گا رب تعالیٰ کہ ان دونوں کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ عورت کہے گی میرے مولا صرف میرا باپ ہی قصوروار نہیں ہے، میرا بھائی بھی تھا، میرا بڑا بھائی مجھے روک سکتا تھا گناہ صغائر و کبائر سے۔ میں گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، یہ کبھی ڈانٹا بھی نہیں، پھٹکارا بھی نہیں، کبھی بولا بھی نہیں کہ یہ برا ہے۔ میں ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں پھنستی گئی، کبھی میرے بھائی نے روکا نہیں۔ رب کہے گا اسے بھی جہنم میں لے کر جاؤ۔ میرے دوستو، وہ عورت کہے گی مولا میرا بھائی اور میرا باپ ہی قصوروار نہیں ہے ان گناہوں میں، میرا شوہر بھی ہے۔ جب میری شادی ہو گئی تو میرا شوہر میرا مالک تھا، میرا حکمران تھا، مجھ پر حکم چلاتا تھا، یہ چاہتا تھا گناہوں سے مجھے روک سکتا تھا، لیکن کبھی زندگی میں مجھے گناہوں سے نہیں روکا۔ میرے دوستو، رب کہے گا چاہتی کیا ہو؟ کہے گا میرے شوہر کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دو۔ جب سب کو حکم ہوگا کہ ان چاروں کو جہنم میں لے کے جاؤ، عورت کہے گی میرے مولا ہم ہی قصوروار نہیں ہے، ایک اور ہے جو اس میں قصوروار ہے، میرے گناہوں میں شریک ہے، شامل ہے۔ رب کہے گا کون ہے وہ؟ کہے گا میرا بڑا بیٹا ہے۔ اگر میرا بیٹا چاہتا تو اپنی ضدی سے بچے کچھ بھی ماں سے منوا لیتے ہیں، لیکن میرا بیٹا بڑا ہو کر بھی، شعور مند ہو کر بھی کبھی ہمیں گناہوں سے باز نہیں رکھا، کبھی گناہوں سے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں کہا امی یہ غلط ہے اسے مت کیا کرو، لہٰذا اسے بھی میرے ساتھ جہنم بھیج دو۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ سب کو یکے بعد دیگرے اپنے گناہوں کی لپیٹ میں وہ عورت لے لے گی، اور رب کا حکم ہوگا ان سب کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوستو بتاؤ ان چاروں مردوں کا کیا گناہ تھا؟ بہت بڑا گناہ تو اس نے نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا۔ لہٰذا میرے دوستو یاد رکھیے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں عجیب و غریب حرکات کرتی ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز بناتی ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ خدا را اپنے ماں بہنوں کو جہنم سے بچاؤ اور خود کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اگر اپنی ماں بہنوں کو ان گناہوں سے نہیں روکتے ہو تو صرف وہی گنہگار نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی اتنے ہی بھاگیدار ہیں گناہ کے، جو حاکم ہو کر گناہوں سے نہیں روک سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ان کبائر گناہوں سے بچا لو جو ہمیں بھی لپیٹ کر جہنم میں لے جائے گی۔ میرے دوستو، سر میں اگر دوپٹہ نہ رکھتی ہے اور گھر سے باہر ہوتی ہے، غیر محرم کا اس پر نظر پڑتی ہے، تو میرے دوستو اسے منع کرو۔ بغیر سر میں دوپٹہ رکھے ہوئے بھی باہر جاتی ہے تو اس گناہ کا حقدار ہم بھی اتنا ہی ہیں جتنا ہماری ماں بہن ہے۔ لہٰذا اپنی عزت کا خیال کیجئے، پاس رکھیے، اور قیامت کا ڈر کیجئے، مرنے کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا اس کا خیال کیجئے۔ خدا را اپنی زندگی آپ کی ہے، اپنی زندگی ہماری ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا خیال کریں، آخرت کا خیال کیجئے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔